مہینے کی حکومت ملی شہباز صاحب آپ نے پی ڈی ایم کی، تو اس وقت ڈیفالٹ کے قریب نہیں، ڈیفالٹ ہو چکا تھا، صرف ڈکلیئر نہیں ہوا تھا، لیکن بھائی میاں نواز شریف صاحب شہباز صاحب نے رات دن محنت کی اور اسے ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. اس سے بہت سارے مشکل فیصلے بھی ہوئے، اور آج جو ہمیں گورنمنٹ آئی ہے تو اس نے کہا کہ آپ ڈیفالٹ سے نکل کے ہم اکانومی کی ریوائول کریں گے، بحال کریں گے، معیشت بحالی کی. تو اس کے لیے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. بالکل تکلیف میں ہم سارے ہیں، لیکن یہ اس ملکوں کو اور قوموں کو اس حالات سے گزرنا پڑتا ہے جو اس وقت ہمیں پیش ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جس طرح 100 دنوں میں رات دن محنت کر کے ایک صحیح سمت میں پاکستان کو ہم لے گئے، ڈائریکشن دی ہے، اور بہت سارے معاملات بہتر ہوئے ہیں، چاہے مہنگائی تھی، چاہے دوسرے معاملات تھے، چاہے گورننس کا مسئلہ ہے یا پالیسیز ہیں. آپ کے سامنے ٹی وی چینل اور سارے جو اخبارات ہیں ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو 100 دن کی کارکردگی ہے اسی کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں، اور اس سال کے اندر امید ہے کہ معاشی حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو اسی طرح پاکستان ملے گا جس طرح ایک مضبوط، خوشحال اور ترقی کرتا ہوا پاکستان ملے گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب اور ہماری پارٹی ایک ہی ہم نے کام کیا ہے کہ ملک خوشحال ہو، مضبوط ہو، ترقی کرتا ہوا پاکستان ہو. آج پاکستان میں جتنے بھی آپ کو ترقی ملے گی وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور پہ ہوگی. کوئی بھی کا بات ڈالیں، چاہے موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، پورٹس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، میٹرو ہے. دوسری ہے، مجھے میٹرو سے یاد آیا کہ کے پی کے میں ایک پارٹی کی 12 سال سے حکومت، اور وہاں پہ ایک میٹرو شروع ہوئی جو 30 ارب کی تھی پشاور میں، اور آج تک مکمل نہیں ہوئی، اور اس کی قیمت پہنچ گیا ہے 150 ارب کے قریب. اور شہباز شریف صاحب نے وہی میٹرو 70 ارب میں 3 بنائی تھی، ملتان کی، لاہور کی اور پنڈی کی. یہ 70 ارب آج وہ ایک بھی مکمل نہیں کر سکے، اور وہاں جو حال ہے کے پی کے کا وہ بھی آپ کے سامنے. کہنے کا مقصد ہے کہ آج ملک کو ضرورت ہے یکجہتی کی، ملک کو ضرورت ہے اتحاد کی، اور قوم میں یکجہتی اور اتحاد اور سمت ٹھیک ہو جائے، سیاست ہوتی رہے گی. سیاست سے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑی دیر ملک کی بحالی، معاشی بحالی کے لیے اور مضبوطی کی طرف دیکھنا ہے. اور سیاست تو چلتی رہتی ہے، الیکشن آتے رہتے ہیں، الیکشن ہوتے بھی رہیں گے. لیکن آج ایک شخص جو پارٹی کا ایک سربراہ بھی ہے، آج جس طرح ملک کو غیر مستحکم کیا ہوا ہے، جس طرح انسٹیبلٹی کریٹ کی ہوئی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جس کو کہتے ہیں، چاہے وہ حکومت میں تھا تو اس وقت بھی یہی حالات تھے 18 کے بعد، گالی گلوچ اور جس طرح معاملات چل رہے تھے. لیکن ہم نے ہر وقت ملک کی خاطر، سسٹم نظام کی خاطر اپنا ہاتھ بڑھایا اس کی طرف کہ ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. آپ ایک دھاندلی زدہ الیکشن 18 کا الیکشن، آپ مرید کے کو بڑا یاد ہے وہ الیکشن کس طرح کا وہ الیکشن تھا. کسی کو کوئی ڈری چھپی بات ہے کہ 18 کا الیکشن جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے، کس طرح آر ٹی ایس بٹھایا گیا، پھر بھی آر ٹی ایس بٹھایا گیا. اور آج ہم پہ الزام لگاتے ہیں آج الیکشن ہوا ہے 2024 کا، آپ بیٹھے ہوئے مرید کے آگے. میں نہیں کہتا کہ آپ میری خاطر کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کوئی دھاندلی ہوئی ہے یہاں، مجھے بتائیں کوئی ایسا کوئی کسی کی پولنگ اسٹیشن پہ آپ نہیں ووٹ کرتے. اگر ایک بھی آپ کہیں گے جی ہاں فلاں پولنگ اسٹیشن پہ دھاندلی ہے یا فلاں ہوا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. بہت سارے یہاں پہ پی ٹی آئی لوگوں نے زور زبردستی بھی کی. تو میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی ہر اپنے پولنگ اسٹیشن کا جو بھی رزلٹ تھا اس کے مطابق ہوئے، اور آپ کے شہر کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، جس کا ہمیں افسوس بھی ہے، سب سے بڑا سخت افسوس ہے. کیونکہ شہر ہمارا ہے، شہر کو ہم نے ترقی دی ہے، شہر پہ ہم نے ہر سہولت دی ہے، اور وہی مسلم لیگ نون نے دی ہے. پچھلے 5 سال جو تھے پی ٹی آئی کے، کوئی ایک چیز بتائیں کہ اس شہر میں کوئی بتا دے، بیٹھے ہوئے ہیں نا، اٹھ کے بتائیں کہ آج انہوں نے یہ بنایا ہے. اگر کوئی ایم پی یہ کلیم کرتا ہے کہ جی فلان چیز، تو مسلم لیگ نون کے دور کی ہے. صرف سوشل میڈیا لوگوں کو حقائق گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہوتی ہے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے. آپ رہ رہے ہیں ادھر
کہنے کا مقصد ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ اس کو بٹھایا, سلیکٹ کیا گیا زور زبردستی سے ایک پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے, لیکن آگے سے گالی گلوچ, آگے سے چور پکڑ لو, نہیں چھوڑوں گا, جیل میں ڈال دوں گا, ایئر کنڈیشن اتروا دوں گا, میں تباہ کر دوں گا, میں برباد کر دوں گا, یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو آج کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی ایک عدالتیں ہیں, قانون ہے, چل رہا ہے سلسلہ, آپ نے جو کھلائے ہیں وہ سامنے تو آئیں گے. لیکن آج مرغے اندر دیسی مرغے کھانے والے کہتے ہیں جی ہمیں نہیں میرا, وہ تو عدالتوں کے پاس جمع ہوا ہے کہ جی روزانہ کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس پہ, کتنے دیسی مرغے وہ کھا رہے ہیں, کتنے ایکسرسائز کے لیے 6 اس کی جیل کے جو کمرے ہوتے ہیں توڑ کے ایک بنایا گیا ہے. یہ بھی اسپیشل اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کو لاڈلا کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب اس ملک کو, قوم کو ضرورت ہے اور کہ ہم متحد ہو کے آگے بڑھیں. اور حکومت آپ کی کام کر رہی ہے, رات دن آپ کو پتہ ہے محنت کر رہے ہیں. ہم باتیں ہوتی ہیں جی اخراجات, میں سنتا ہوں ٹی وی پہ بعض سیاستدانوں کے بیانات, آپ کو ہمارے فائنانس منسٹر نے بتایا, میں نے بھی کئی دفعہ بتایا کہ کوئی وزیر, کوئی ایک ٹیڈی پیسے کی برات نہیں لے رہا, نہ تنخواہ لے رہا ہے, نہ برات لے رہا ہے, نہ یہ میری اپنی گاڑی ہوتی ہے. یہ آپ کو نہیں پتا, میں آپ کے آ کے بیچ میں پھرتا ہوں, کوئی سرکاری گاڑی استعمال ہم نہیں کر رہے. ہماری انٹائٹلمنٹ ہے, ہم فیڈرل منسٹر ہیں, لیکن کوئی ایک ٹیڈی پیسے کی برات نہیں لے رہے, کوئی پیٹرول نہیں لے رہے, کوئی تنخواہ نہیں لے رہے, کوئی سرکاری نہیں, کوئی چیز نہیں. اس سے زیادہ کیا قربانی بتا دیتے ہیں, 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, اتوار